السلام علیکم۔ ناول تنہائی کی راتیں، ایپیسوڈ 5۔ احتشام صوفے پر بیٹھا ریاضی کے سوالات حل کر رہا تھا جب فٹ بال کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے ضارب بھی اس کے پاس بیٹھا۔ پھر غور سے احتشام کی بک کی طرف دیکھا جہاں اس نے کوئی الجبرا کا سوال 5ویں مرتبہ بھی غلط ہی حل کیا تھا، کیونکہ بک پر کئی بار جواب لکھ کر کٹ کیا گیا تھا۔ اللہ، اس الجبرا کو جس انسان نے بنایا ہے، تو اس کا قیامت کے دن الگ سے حساب لینا۔ پھر بچوں کو اتنا ہلکان کر کے اسے کیا ملا ہے؟ احتشام زور سے کاپی صوفے پر پٹک کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ ضارب ابھی بھی سوال کو دیکھ رہا تھا۔ احتشام ایک بہت ہی ذہین بچہ تھا، بس الجبرا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی وہ کاپی اٹھا کر بابا کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ضارب پر پڑی، جو بک گود میں لیے فر اس پر پین چلا رہا تھا۔ پھر 2 سے 3 منٹ میں ہی اس نے آدھے پیج پر مشتمل آنسر احتشام کی طرف بڑھایا۔ یہ لو شامی، اتنا آسان جواب تھا، بس تم نے شاید صحیح سے دھیان نہیں دیا۔ سوال پر کبھی کبھی سوال حل کرنے سے پہلے 2-3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ضارب پین ٹیبل پر رکھ کر اپنا فٹ بال اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا شامی؟ ضارب مسلسل اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ ضارب کوئی پاگل نہیں تھا، بس اس کا ذہن بچوں جیسا ہو گیا تھا۔ اس میں ضارب کی صلاحیتیں اب بھی موجود تھیں، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو بھول گیا تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ ضارب جیسی حرکتیں کر جاتا، خاص کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانوں میں پڑے مسالوں کی انالائز کرنے میں۔ آفٹر آل وہ 5 اسٹار ہوٹل کا اونر پلس ہیڈ شیف تھا۔ بڑے چاچو، کیا آپ مجھے یہ سوال کیسے حل کیا سمجھائیں گے؟ احتشام اپنے گلاسز دوبارہ پہنتے ہوئے بولا۔ مرزا جو پانی لینے کچن میں آیا تھا، احتشام کی بات پر وہیں رک کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں ادھر آؤ، لیکن پرومس کرو اس کے بعد تم میرے ساتھ بیڈمنٹن کھیلو گے۔ ضارب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ لیکن پھر آپ کو مجھے باقی کے کوشچن بھی ایکسپلین کرنے ہوں گے۔ احتشام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی شرط بتائی۔ اوکے۔ اب ضارب اسے سمجھاتے ہوئے کمال مہارت سے بک پر پین چلا رہا تھا۔ اب چہرے پر اس معصوم ضارب کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ابھی وہ ضارب دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی، ہمیں بھی اسی جگہ ایسے ہی پڑھائی کرتے تھے نا؟ مشال نے مرزا کے پاس کھڑی ہوتی نم آواز میں بولی۔ مرزا نے پلٹ کر اسے دیکھا، جس کے خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مرزا، کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو؟ بابا چلے گئے، بڑے پاپا چلے گئے، بڑی ماما کا پیر ویسا ہو گیا، اوپر سے ضارب بھائی۔ اب وہ باضابطہ سوں کر رہی تھی۔ مرزا نے ان دونوں پر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس پر نظر ڈالی، پھر آواز میں زبردستی سختی پیدا کرتے ہوئے بولا۔ کتنی بار کہا ہے مشی، رویا نہ کرو، بلکہ اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرو کہ اس میں ہمیں 2 جان لوٹا دیا، ورنہ جتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا اور جس جگہ پر ہوا تھا، بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ مرزا غصے سے بول رہا تھا، پھر مشال کے آنسوؤں کی روانی سے بہتا دیکھ نرمی سے بولا۔ مشی، ادھر دیکھو۔ اس نے مشال کے جھکے سر کو شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ یہ شکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ مما کی دونوں پیروں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد، جب ڈاکٹر نے صاف کہا تھا راڈ ڈالنے کے باوجود ان کے چلنے پھرنے کے چانسز نہیں ہیں، اب وہ نہ صرف چل رہی ہیں بلکہ سیڑھیاں بھی چڑھ رہی ہیں۔ مرزا نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ یہ شکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ 6 مہینے کوما میں رہنے کے بعد بھی بھائی صحیح سلامت واپس آئیں، اور پھر ڈاکٹر نے کہا نہ کہ بھائی کی یادداشت کبھی بھی واپس آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں رونا نہیں، پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مرزا اسے سمجھاتا ہوا بولا، پھر صوفے پر نظر ڈالی جہاں دونوں غائب تھے، پھر اسے مسلسل سو کرتا دیکھ اپنے پرانے زون میں آیا۔ اب بہت دریا بہا لیا، اس سے پہلے کہ عنایت ہاؤس بہہ جائے، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، کمرے میں جا رہا ہوں۔ مرزا پانی کا جگ اٹھاتے ہوئے اسے اپنا حکم سنایا۔ میں نہیں بنا رہی، پہلے ہی میں اپسیٹ ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے، اور یہاں وکیل صاحب کو خدمتیں کروانی ہیں۔ مشال پیر پٹک کر وہاں سے جانے لگی، جب کچن کے دروازے پر مرزا اس کا بازو پکڑ کر اسے اسٹوو کے پاس لایا۔ تم لڑکیوں کو رونے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے تم لوگ جان بوجھ کر روتی ہو اپنے فائدے کے لیے۔ اب پانی ڈالو برتن میں، مرزا اسٹوو آن کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، یہ جان بوجھ کر کیسے رویا جاتا ہے فائدے کے لیے؟ مشال نے برتن میں پانی ڈالتے ہوئے منہ کے ذائقہ بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ جان بوجھ کر اس لیے روتی ہو کہ تمہاری آنکھیں رونے کی وجہ سے شفاف اور خوبصورت نظر آئیں۔ اور مرزا نے بولتے بولتے اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھا تو بس زبان وہیں ٹھہر گئی۔
اور مشال نے اسے ہونکوں کی طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر سوال کیا۔ مرزا نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اور یہی کہ تم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ تم روتے ہوئے بہت کیوٹ لگتے ہو، لیکن یقین مانو اور لڑکیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن تم روتے ہوئے بہت گندی لگتی ہو۔ مرزا نے منہ کا بگاڑا، پھر اسٹوک کو سنک پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا، جو صدمے پلس خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور مشال نے کمال ضبط سے پوچھا۔ اور کیا سمپل فنڈا ہوتا ہے، تم لوگوں کا رو رو کر اپنے دل کا سارا غبار نکال کر دل ہلکا کر لیتی ہو۔ پھر تم عورتوں کو تو ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے، لیکن ان بیچارے مردوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جو ان کے ظلم و ستم کے سائے تلے ہوئے ہیں۔ مرزا اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھے بغیر کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ مرزا، آپ تو اتنے بڑے وکیل ہیں، پھر آپ مردوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں تو کہتی ہوں ایک تنظیم کھولیں، ریلی نکالیں، دھرنا دیں۔ مشال دانت پیس کر ایک ایک لفظ پر زور ڈال رہی تھی۔ آئیڈیا اچھا ہے، آخر انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ مرزا کپ اٹھاتے ہوئے پرسوچ انداز میں بول کر مشال کا دل جلا گیا۔ مرزا، آپ نا سچ میں مرزا التونی ہو۔ مشال دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے ہوئے زچ ہو کر بولی۔ جب بھی مشال اس سے ہارنے پر آتی اسے یہی لقب دیتی، جس کا مرزا اثر لیے بغیر اس کا ڈبل دل جلاتا تھا۔ شکریہ۔ مرزا نے سر خم کیا، پھر جلدی جلدی چل کر دروازے کے پاس پہنچا، پلٹ کر لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں رضیہ سلطان نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ اس بیچاری کی توہین ہوگی۔ وہ کہاں حسین و جمیل، ذہین و فطین، بہادر اور نڈر دوشیزہ تھی، اور تم کہاں بالکل ان کی الٹ۔ مرزا اپنی بات مکمل کر کے جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگا تھا، اور مشال تو بس اتنی عزت افزائی پر سن کھڑی تھی۔